اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری اس نشست میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آداب گفتگو کا بیان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی وہ ابن ماجہ وہ مالک نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن طعنہ زنی کرنے والا، لعنت کرنے والا، بد اخلاق اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی وہ بخاری وہ حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ بہت لعنت کرنے والا ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی وہ بخاری وہ حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم خوشامد کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو بات کو 3 مرتبے دہراتے تھے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ سکیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں سلام کہتے تو 3 مرتبے سلام کہتے۔ یہ سلام اجازت لینے کے لیے ہوتا، ویسے کسی شخص کو سلام کہنا ہو تو 1 ہی مرتبہ کافی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی دوست کو بہت لعن طعن کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ لعن طعن کرنے والے لوگ قیامت کے دن نہ شہادت دینے والے ہوں گے اور نہ شفاعت کرنے والے۔ اس حدیث کو امام مسلم وہ بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، پس اس صلح کے لیے وہ فریقین کو ایک دوسرے کے بارے میں بھلائی کی بات کہتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے مابین یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی شخص کو کافر یا دشمن خدا کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کفر اس کہنے والے کی طرف لوٹائے گا۔ اس حدیث کو امام
مسلم و بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بری بات سے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی و دارمی و امام احمد نے روایت کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے، یعنی کیسے ملتی ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو اور چاہیے کہ تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے اور غیر اللہ سے خلوت اختیار کرنے کے لیے لازم پکڑیں اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رویا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی و امام احمد و طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر ایسے کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ بات میرے اس بھائی میں پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں ہے جو تو کہہ رہا ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں نہیں تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سے اعمال ہیں جو لوگوں کو بکثرت جنت میں لے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا خوف یعنی تقویٰ اور اچھے اخلاق۔ پھر ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جو زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ یعنی زبان اور شرمگاہ یعنی ان دونوں کا غلط استعمال۔ اس حدیث کو امام ترمذی و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے باری تعالی ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل کر کے اپنے زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔